منجی خداوند یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید محکم ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا بغیر اعمال کے ایمان سے نجات ممکن ہے، یا پھر نجات یافتہ ہونے کے لیے یا فردوس میں جانے کے لیے اعمال حسنہ کا کیا کردار ہے یا کیا اہمیت ہے، یا کس قدر ضروری ہے اعمال حسنہ۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ چند ایک جو فضل کے ماتحت جو خود کو کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ گڈ ڈیڈ نو نیڈ، یعنی اچھے اعمال کی ضرورت نہیں ہے نجات یافتہ ہونے کے لیے یا فردوس میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلے میں ببلیکل اصطلاح میں آپ کو نجات کے معنی جو میں نے سیکھے ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ نجات کے معنی ہیں موت سے نکال کر ابدی زندگی میں داخل کرنا۔ وہ ابدی زندگی جو ہے وہ ہم فردوس میں گزاریں گے۔ بائبل میں 2 عہد نامے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ میں ہمیں موسوی شریعت ملتی ہے۔ موسوی شریعت ڈو ایکٹس پہ بیس ہے، یعنی ڈو کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ڈو دس ڈو دیٹ، یہ تعلیم ہے۔ جبکہ فضل میں ڈو کی جگہ ڈن سٹیٹمنٹ ہے کہ سب کچھ ہو گیا ہے، صرف آپ نے مسیح میں قائم رہنا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، یوحنا 3:16، فیمس ہے، آپ سب واقف ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی بیس پر نجات حاصل نہیں کر سکتا، مسیح پر ایمان رکھنے کے ہی سبب سے نجات ممکن ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تفہیم ہے ان کی کہ محض آپ مسیح پر ایمان رکھ لیں، یقین کر لیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دے دی ہے، اس چیز پر ایمان رکھ لیں اور اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی نجات پکی ہے، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے، all done۔ میرے مطابق سچائی تھوڑی فرق ہے۔ جو فضل کے ماتحت، میں بھی فضل کا ماتحت ہوں، لیکن جو بہت زیادہ فضل کے ماتحت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے، پلیٹ میں ڈال کے آپ کو سب کچھ دے دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف کھانا ہی ہے۔ لیکن جب ہم پوری کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، مختلف حوالہ جات کو کمپائل کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ کتاب مقدس یہ تعلیم نہیں دیتی کہ آپ نے صرف ایمان رکھنا ہے اور اس کے بعد جو مرضی کریں، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یو آر دا ریزیڈنٹ آف پیراڈائز، تو اب جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسیح یسوع کا قول ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ ایک شرط ہے فردوس میں جانے کے لیے۔ جب آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، سچے دل سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب میں گناہ میں زندگی بسر نہیں کروں گا، تو اس کے بعد کی جو لائف ہے، اس کے بعد جو آپ 20 سال 30 سال یا 60 سال جیتے ہیں، اس میں آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسیح پر آپ نے ایمان رکھا ہے، اس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جب دنیا سے ڈیل کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے ڈیل کرتے ہیں،
تو مختلف معاملات میں ہم نے اعمال صالح کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بائبل مقدس میں جگہ بہ جگہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولس رسول جو ہیں آپ کے، وہ محض ایمان کی بات کرتے ہیں، وہ اعمال کی بات کرتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پولس رسول اگر ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ اعمال کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ گالی گلوچ کرنے والا، نشے باز، شراب نوش، ٹھٹھے مارنے والا، ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، یہ آپ کو کرنتھیوں کی کتاب میں حوالہ ملے گا۔ اگر اعمال ضروری نہیں، محض ایمان ہی آپ کو نجات دے سکتا ہے، تو پھر پولس اعمال کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اعمال ایمان دونوں ضروری ہیں، دونوں پیرالل ہیں۔ اگر ایک میں سے بھی آپ پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان دراصل ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ یہ سچائی تو جانتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہی آپ کو فردوس میں لے کے جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں آپ اس قدر کھپ جاتے ہیں کہ شاید آپ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ایمان ہے وہ آپ کو بالکل بھی فردوس میں نہیں لے جا سکتا۔ جب آپ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی نجات پکی ہو جاتی ہے، کتاب حیات میں نام لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایمان میں قائم رہنا ضروری ہے۔ کب تک؟ جب تک آپ کی آخری سانسیں زمین پر ہیں۔ مسیح یسوع نے صاف کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے، جان دینے تک وفادار ہے۔ ایک نوکر اپنے مالک کے ساتھ کیسے وفادار ہوتا ہے؟ وہ اس کو باس کہہ کے بلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، ٹھیک، سارے کام کرتا ہے، لیکن جو معاملات ہوتے ہیں، جو ایک باس اور ایک امپلائی کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، ان میں اگر کسی کام میں وہ دھوکہ دے، یعنی اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس سے باس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں، یہ میرے ساتھ لائل ہے یا نہیں، یہ میرے ساتھ وفادار ہے یا نہیں۔ تو محض ہم خداوند کہتے رہیں، اس کا نام لیتے رہیں، لیکن ہمارے اندر ہی گند بھرا ہوا ہے، مال اچھے نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم زنا کاری کرتے ہیں، ہم شہوت پرستی کرتے ہیں، تو ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ یعقوب 2:14 پڑھیں، اس میں یعقوب صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ایماندار ہوں لیکن اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، تو کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ کوشچن مارک۔ اور آنسر کیا ہے کہ نہیں پا سکتا، کیونکہ اعمال اور ایمان دونوں پیرالل ہیں۔ فردوس کی بات کر رہے ہیں ہم، نجات یافتہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو جب عدالت ہوگی تو یسوع مسیح کے دائیں جانب راسباز لوگ ہوں گے، یعنی جو فردوس میں جائیں گے، اور بائیں جانب والے جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، جب بائیں جانب والوں کی عدالت ہوگی تو وہ یسوع مسیح کو کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے بڑے معجزے کیے، بدرو گرفتہ کو آزاد کیا، لنگڑے چلائے، قوت گویائی بخشی، قوت سماعت بخشی تیرے نام سے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہیں گے کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں، اور آگے لکھا ہے کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ کیا لکھا ہے جی؟ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ بدکار کسے کہتے ہیں؟ جو برے کام کرتا ہے۔ اب یہ جو فرقہ ہے، یہ جو ٹولہ ہے، یہ انہوں نے ایمان بھی رکھا ہوگا، بپتسمہ بھی لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ مانتے ہوں گے، یسوع مسیح کی سچائی کو پہچانتے ہوں گے، لیکن ان کی لائف میں گناہ بھرا ہوا ہے، بدکار ہیں یہ۔ بدکاروں سے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایک آیت سنائی جاتی ہے نا اکثر کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل، جان، عقل سے محبت رکھ
تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور حکم کیا ہیں؟ اعمال ہیں، اچھے اعمال۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرے گا وہ نجات پائے گا، جو جان دینے تک مسیح میں قائم رہے گا اور اعمال صالح یا اعمال حسنہ کرے گا وہ فردوس میں جائے گا۔ اب یہاں پر عزیزو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مسیحی ہے یا کوئی بھی شخص ہے، گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، تو پھر ان گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ دیکھیں عزیزو، اس لیے تو کفارہ ادا کیا گیا، کیونکہ شریعت کے مطابق تو اگر آپ نے 99% راست بازی کے کام کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اور ایک ہی بات میں آپ نے گناہ کر دیا ہے تو آپ نے ساری شریعت کو توڑا ہے، آپ خدا کی نظر میں گناہگار ہیں۔ لیکن مسیح کی شریعت میں، یسوع کے خون کے عہد میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سے جانے جانے میں ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے تو آسمان پر ہمارا مددگار یسوع مسیح موجود ہے جو مسلسل ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ لیکن ایک راست باز اور ایک گناہگار میں فرق یہ ہے کہ راست باز اور گناہگار دونوں سے ہی گناہ ہوتا ہے جانے جانے میں، لیکن جو راست باز ہے وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً پشیمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کام اس سے غلط ہو گیا ہے، وہ فوراً سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو لہو میں چھپاتا ہے۔ ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ اس کشمکش میں کہ کبھی چونکہ حالت جنگ میں ہوتا ہے نا مسیحی، ٹھیک ہے، شرارت کی روحانی فوجوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فانی بدن میں ہوتا ہے، تو ایک جنگ میں ہوتا ہے، جنگ میں جو ہے وہ شکست بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے، تو آزمائش میں آ جاتا ہے ایک مسیحی، ایک راست باز آزمائش میں آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ آزمائش کے بعد اگر وہ گناہ کر لیتا ہے اور حالت گناہ میں ہی مر جائے تو پھر میرے نزدیک وہ شخص فردوس میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی مسیحی گناہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اقرار کر لیتا ہے کہ خداوند مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر جان دی، میں اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، اور پھر وہ راست بازی کی زندگی گزارتا ہے اور پھر اس کو موت آ جائے تو پھر وہ شخص فردوس میں جا سکتا ہے۔ لیکن عمر کے آخری حصے میں اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر اس کی موت ہو جائے تو پھر وہ فردوس میں نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء بھی جو ہیں وہ عورت کی آزمائش میں آئے ہیں یا مختلف ان سے گناہ ہوئے ہیں۔ چلیں ایک مسیحی کی مثال لے لیں، کوئی پادری آپ لگا لیں، ایونجلسٹ لگا لیں، ٹھیک ہے، عمر کے آخری حصے میں یا جب بھی اس کی موت آئی ہے، آپ لگا لیں کہ وہ 30 سال کا ہے، شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہ بھی ہو، فرض کر لیں شادی شدہ ہے۔ اچھا، وہ لڑکی کی آزمائش میں آیا تھا، کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا سکینڈل سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے زنا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، زنا کے بعد لڑکی کے جو گھر والے ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جس نے ایمان رکھا ہوا مسیح پر اور ساری زندگی مسیحیت میں گزارتا رہا ہے، آخری حصے میں موت سے پہلے وہ گناہ کر دیا اس نے اور سنگین گناہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص فردوس میں نہیں جا سکتا، خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ آپ نے جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ تو میرے مطابق ایمان اور اعمال فردوس میں جانے کے لیے دونوں ضروری ہیں، کیونکہ مسیح یسوع بائیں جانے والوں سے کہے گا کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ بدکارو یعنی برے کام کرنے والے۔ پوری دنیا میں مسیحی، نامی مسیحی اور عملی دونوں، ان کو جب مردم شماری کی گئی ہے تو وہ سب سے زیادہ ہیں، تو
کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے مسیحی جو ہیں وہ فردوس میں جائیں گے؟ نہیں، صرف وہ جائیں گے جنہوں نے مسیح پر ایمان لا کر اس کے بعد مسیحی زندگی گزاری ہے۔ لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور اگر آپ کا نہیں ہے تو کیا آپ پھر بھی نجات یافتہ ہیں؟ نہیں۔ لہذا ایمان اور اعمال دونوں پیرالل ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے اور آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہوگا، تب ہی آپ فردوس میں جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی میں موقع دیتا ہوں جناب یاسر منظور صاحب کو کہ وہ اس موضوع کے تعلق سے اپنا موقف رکھیں، اور اس کے بعد جو کامنٹس ہیں ان کا جواب دیں گے ہم۔ جی یاسر بھائی۔ جی، خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور شکریہ زرق صاحب۔ کمنٹ میں نے بھی دیکھے ہیں، وہ وشال بھائی کہہ رہے ہیں، تو خیر ان کو بھی کسی وقت جواب دیں گے۔ وہ عدالت کے متعلق بات کر رہے تھے، تو عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانداروں کی بھی عدالت ہوگی یا نہیں، تو خیر اس پر بھی ہم کسی وقت لائیو سیشن کریں گے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہم کریں گے۔ فی الحال آج جو موضوع ہے اسی پر بات کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی عدالت اگر ایمانداروں کی بھی ہوگی تو ان کو جزا کے لیے ان کی عدالت ہوگی، تو یہ اتنا کوئی پیچیدہ موضوع نہیں ہے، اس لیے پھر مناسب نہیں سمجھا گیا کہ آپ کی بات کا تفصیل سے جواب دیا جائے، کیونکہ عدالت میں یہ ہے کہ جو غیر ایماندار ہیں ان کو سزا ملے گی، اور جو ایماندار ہیں ان کو انعام ملے گا، ان کو جزا ملے گی۔ اور اس کے لیے میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا پھر کسی وقت۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے کہ نجات کے لیے صرف ایمان ضروری ہے یا اعمال صالح کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو نجات کو زرق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ نجات ہے وہ جو اس کو چھٹکارا کہتے ہیں، یا جنت میں جانا، یا اس کو فردوس سے زیادہ معتبر لفظ ہے کہ فردوس میں جانا۔ اور اس کے لیے دیگر مذاہب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد ہمیں اعمال پر ہی ملتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ دوسرے اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ تو جب ہمارے دوست اہل اسلام ہمارے بھائی ہیں، ان کی تعلیم پر غور کیا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں ان کی بنیاد پر انسان جنت اور دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہمارے دوسرے مذاہب دیگر جو اس دنیا میں معاشرے میں موجود ہیں، ان کا بھی خیال یہی ہے کہ ہندو ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو کرم اچھے ہونے چاہیے، ان کی وجہ سے انسان ہے جو وہ سزا سے بچتا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے مسیحیت کی۔ تو مسیحیت میں جو نجات کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب عدن میں آدم اور حوا کو خدا نے رکھا تھا اور ان کے ساتھ خدا باتیں کرتا تھا، رفاقت رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ خدا کی بات چیت ہوتی تھی، تو خدا کی حضوری وہاں پر ان کو میسر تھی۔ اور جب آدم جو اپنے خدا کی نافرمانی کے باعث گناہ کا مرتکب ہو گیا اور پھر اس کو خدا کے حضور میں سے نکلنا پڑا، تو مسیحیت میں نجات یہی ہے کہ خدا کی حضوری میں واپس جانا، اور وہ آپ واپس اسی طریقے سے جائیں گے جب خدا کی بادشاہی میں فردوس میں ہوں گے، جس طرح کے ڈاکو کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو خداوند مسیح کے ساتھ مصلوب تھا، تو خداوند مسیح نے اسے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی کہ وہ خدا کی بادشاہی میں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو زرق بھائی نے باتیں بیان کی ہیں میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ ہی ہمیں نجات ملتی ہے، اعمال کی شرط نہیں ہے، لیکن اعمال کی وجہ سے ہم نجات کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے، کچھ لوگ اس کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ بس ہم فضل
کہ متحد ہو کر یعنی کہ نجات حاصل کر سکتے ہیں خدا کی بادشاہی میں، اور مرنے کے بعد فردوس میں جا سکتے ہیں۔ اور جو اعمال ہیں ان کو بالکل پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ میری خیر کسی سے بات نہیں ہوئی، جو زرق بھائی بات کر رہے ہیں فضل کے متحد، میری ان سے بھی بات نہیں ہوئی، ان بھائی سے بھی۔ اور مجھے تو اس پر جو اپنی آبزرویشن ہے وہ بیان کرنے کے لیے دعوت دی ہے زرق بھائی نے، تو میں وہی صرف بیان کروں گا، دوسری باتوں کو میں یہاں پر ایوائڈ کرتا ہوں۔ اور اس میں جو میں پیچیدگی بیان کر رہا ہوں نا کہ اس کو پیچیدہ کیوں سمجھا جاتا ہے، اصل میں یہ ہے کہ جب انسان خدا کے حضور آتا ہے اس وقت تو اس کے اعمال کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، وہ تو آ کے اقرار کرتا ہے کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں اور مجھے ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مجھے بچائے، اور میں خداوند یسوع مسیح کو بطور اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو یہ جو اقرار ہے اس کا، یہ توبہ کہلاتی ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے خداوند مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو یہاں تک اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کے اتنے اچھے اعمال ہوں تو پھر اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گنہگار ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اسے بچائے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہیں جو اس انسان کو بچا سکتی ہے۔ تو وہ یہاں پر ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ کوئی اور مجھے بچا نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ اس کو نجات مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے نجات کو محفوظ کرنا ہے، جس طرح زرق بھائی بیان کر رہے تھے کہ اگر وہ گناہ کی حالت میں مرے گا تو اس کی نجات محفوظ نہیں ہے، وہ پھر گناہ کی حالت میں اگر مرے گا تو وہ یقیناً فردوس میں نہیں جائے گا، خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس بیان کروں گا یہودا اسکریوتی کا، کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت میں رہا، ساتھ کھایا پیا، رسول اور شاگرد کا درجہ اسے ملا، لیکن جب وہ آزمائش میں پورا ہی نہیں اترا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی کہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، تو پھر اس کی نجات قائم نہیں رہی اور وہ ہلاکت کا فرزند اس کے لیے لفظ بولا گیا، تو یقیناً وہ پھر بچایا نہیں گیا، وہ فردوس میں نہیں گیا۔ یہ بطور دلیل ہمارے پاس اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ کرنتھس کے نام جو پہلا خط ہے پولس رسول کا، اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور بالکل وہ خط بھی کلیسیا کے نام لکھا گیا۔ پہلے باب کی اگر دوسری آیت میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کے کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، تو یقیناً یہ ایمانداروں کے لیے اور کلیسیا کے لیے خط ہے۔ اور دیگر پھر اس کے علاوہ 5ویں آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ علم کی دولت سے مالا مال تھے، اور 6 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، اور 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کسی نعمت میں حکم نہیں اور یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہیں، یعنی کہ وہ آمد ثانی کے بھی منتظر ہیں۔ تو یہ ایک مکمل کلیسیا ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ یعنی کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ تو اس کے بعد 9ویں آیت میں یسوع مسیح کے ساتھ ان کی شراکت کے لیے ان کو بلایا گیا۔ تو ان ساری آیات سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کلیسیا تھی، ایماندار لوگ ہی تھے۔ اور دیکھیں جب انسان بدن میں ہے تو اس میں نشیب و فراز آتے ہیں، مثلا کہ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر جو آزمائشیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ وہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔
تو اس طریقے سے انسان کی جو ایک بدن میں جنگ ہے نا وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے جب تک وہ زندہ ہے. کئی دفعہ وہ گناہ کا بھی ارتکاب کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ فعل جو مجھ سے سرزد ہوا ہے یہ گناہ ہے، اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو پھر یقیناً وہ اسے معافی ملتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی طریقے کا ہمیں منظر نظر آتا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں ایک فرد کا جو ریفرنس کوڈ کیا جاتا ہے کہ 5ویں باب میں کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں سے اپنے جو بدکاری وہ کر رہا تھا، حرام کاری کر رہا تھا، اس نے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے. اور اس کے لیے احبار کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 20 باب کی 11 آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے، ان دونوں کو مار دیا جائے. تو یہ سزا تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن پولس نے یہاں پر ان کے لیے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ وہاں پر پولس رسول جو 5ویں باب میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو وہ ملامت کے لائق ہے اور اس کو کلیسیا سے خارج کیا جائے، وہ کلیسیا سے خارج کیا جاتا ہے. اور یہ سارا آگے ہم جب پڑھیں گے نا 5ویں باب کی 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 11 آیت تک، تو یہ سارا ہمیں ریفرنس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو. اور اس کے لیے بھی 2 وجوہات تھیں. نمبر 1 تو یہ تھا کہ وہاں پر لوگ تھے، ایک تو اس گناہ سے وہ چشم پوشی کر رہے تھے کہ جس طرح آج ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے نا کہ جس طرح زرق صاحب ابھی بیان کر رہے ہیں کہ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، تو وہاں پر وہ لوگ اس کی برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تعلقات دیکھ کر بھی وہ چشم پوشی کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر فخر بھی کر رہے تھے، کیونکہ پولس رسول اس بات کا ذکر دوسری آیت میں بیان کرتے کہ غیر قوموں میں بھی اس طرح کے کام نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ جو حرام کاری تھی وہ غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی تھی. اور فخر کا جو سبب ہے نا جو علماء کے نزدیک وہ یہ تھا کہ دیکھیں جی اس قدر گناہ ہے جو، تو جب خدا مسیح کو قبول کر دیتا، جب انسان خداوند مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس قدر جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی اس کو معاف کیے جاتے ہیں. تو وہ اس بات پہ فخر کر رہے تھے. میں نے 2-3 علماء کی جو تفسیر ہے وہ پڑھی ہے تو وہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے. تو یہ نہ صرف وہ اس گناہ کو برداشت کر رہے تھے بلکہ اس پر فخر کر رہے تھے، تو یہ غلط چیز تھی. اور اس کو پولس رسول نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ نہیں یہ غلط چیز ہے اور یہ تو غیر قوموں میں بھی ایسا کام نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس شخص کو وہ ملامت کے لائق ہے اور اس کو کلیسیا سے خارج کیا جائے. اور وہ پھر ایک عرصے تک وہ خارج کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں جب دیکھتے ہیں دوسرا خط پولس رسول کا کرنتھس کے نام ہی، تو 2 باب کی 6ٹھی اور 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو پھر ایک وقت ہے کہ جب اس پہلے خط میں اس کو شیطان کے حوالے کیا گیا تاکہ اس کا جسم ہے جو وہ تو ہلاک ہو جائے لیکن جو اس کی روح ہے وہ بچائی جا سکے، یعنی کہ اس کی نجات کو محفوظ کیا جا سکے. اب اس کے لیے بھی 2 گروپ تھے یہاں پر، دیکھیں بعد میں سے بات پھر طوالت اختیار کرتی جاتی ہے. یہاں پر بھی 2 گروپ تھے، ایک تھا آزاد خیال اور دوسرا تھا تارک الدنیا. آزاد خیال یہ کہتے تھے کہ انسان جسم کے جو بھی کام کرے نا اس کا اطلاق روح پر نہیں ہوتا. تو خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں ہماری روحوں کو بچایا تو اس لیے روح نہیں جانا ہے نا خدا کی بادشاہی میں، جسم نے تو جانا نہیں، تو اس لیے اس کے جو کام ہے نا وہ روح پر اثر انداز نہیں ہوتے. تو یہ تھا آزاد خیال اور یہ بھی غلط تھے. اور دوسرے تھے تارک الدنیا، وہ کہتے تھے کہ گناہ سے بالکل ہی بچنا چاہیے، دنیا کو بالکل ترک کر دینا چاہیے اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں کرنا چاہیے اور بالکل ایک سائڈ پہ چلے جانا چاہیے. تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم دنیا میں ہیں اور پھر خداوند مسیح نے بھی فرمایا کہ میں تم بیڑوں کو بھیجتا ہوں بیڑیوں میں. تو جو بیڑیے ہیں وہ دنیا کو پیش کرتے ہیں اور جو ابلیس کے لوگ ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر اس کے لیے کلیسیا جو وہ ایک کشتی کا کام کرتی ہے اور جو دنیا وہ ایک سمندر کا کام کرتی ہے. اور اس طرح سے جب کشتی پانی میں اگر ہوگی تو محفوظ ہوگی اور جب پانی اس میں آ جائے گا تو وہ غیر محفوظ ہو جائے گی.
اور اس طریقے سے ہمیں کشتی میں رہنا چاہیے، دنیا کو کشتی میں نہیں آنے دینا چاہیے، یعنی کہ پانی کو اس میں نہیں داخل ہونے دینا چاہیے۔ اس طریقے سے پھر دونوں کے لیے یعنی کہ وہ کشتی کے لیے خطرہ ہے، پھر ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ دونوں ہی غلط تھے۔ پولس رسول نے یہاں پر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس انسان کو جو ہے نا شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کا جو روح ہے وہ بچائی جا سکے۔ اب اس کی وجہ بھی پیچھے یہ تھی کہ جو کرنتھس کے لوگ تھے نا، جو کلیسیا تھے، وہاں پر یونانی لوگ تھے اور یہودی لوگ تھے، ان کی مکس کلیسیا تھی، اور پھر اس طریقے سے دو قسم کے خیالات جو تھے نا وہ مکس ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے پھر یہ تضاد یہاں پر پیدا ہو گیا، اور پھر پولس رسول نے ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس بندے کو کلیسیا سے خارج کرو، یہ بدنامی کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی اس گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر پولس رسول نے خمیر کی جو حوالہ ہے نا وہاں پر وہ بیان کیا ہے کہ تھوڑا سا خمیر زیادہ خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ میرے پاس ابھی بائبل نہیں ہے، میں چھت پہ بیٹھا ہوں، اس لیے وہ حوالے میں اسی طرح لکھا ہے۔ اور اس کا جو تذکرہ تھا نا میں جب پڑھ رہا تھا، وہ ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے، جب عید فصح کے لیے لوگوں کو اپنے گھروں سے ایک ہفتہ پہلے ہی خمیر کو دور کرنا تھا، اور اس کا جو ہے نا یہاں پر پولس رسول جب بیان کرتے ہیں تو خمیر چونکہ شکل کو بگاڑ دیتا ہے، اگر آٹے میں خمیر ڈال دیا جائے تو وہ پھول جاتا ہے، اس کی جو اصل شکل ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ تو یہاں پر اس کی مراد یہ ہے کہ جو گناہ ہے اگر وہ زندگی میں ہوگا تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی بگاڑ پیدا کرے گا، تو اس طریقے سے اس کو نکالنا چاہیے، اور پھر اس شخص کو ترک کیا جاتا ہے، اور جب ایک وقت آتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور پھر دوسرے خط میں 2 باب کی 6 اور 7 آیت میں پھر اس کو بحال کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور پھر یقیناً وہ شخص بحال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص پولس رسول اسے بحال نہ کرتا اور وہ گناہ میں زندگی گزارتا، اسے احساس نہ ہوتا، تو پھر یقیناً وہ کلیسیا میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اور جب پھر اس کو بحال کیا گیا یقیناً اس نے توبہ کی، اس نے اقرار کیا ہوگا، اور پھر اس کو کلیسیا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ ریفرنس یہ دیکھ سکتے ہیں 2 کرنتھیوں 2 کی 6 اور 7 یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پر بس وائنڈ اپ بھی کر رہا ہوں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ اعمال اس لیے نیک کرتا ہے، جو مال صالح ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نجات ہے جو وہ محفوظ رہے، اور وہ اپنی زندگی سے بھی روشنی کا کام کرے، اور اپنے کردار سے ثبوت دے کہ میں ایماندار ہوں، اور جو خدا نے حکم دیا جو کلام مقدس میں لکھا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس پر عمل کرنے والا انسان ہوں۔ وہ اپنے اعمال سے اپنے نجات یافتہ ہونے کی دلیل پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری زندگی میں بالکل ہونا چاہیے۔ ہمیں اعمال کو، جو نیک اعمال ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ نہیں کر دینا چاہیے۔ جو بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے، فسادی نہیں ہونا چاہیے، گالیاں بکنے والا نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں بالکل ان باتوں یہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ تو میرا موقف بھی بالکل یہی ہے کہ اعمال کا اگر آپ یہ بھی کہہ لیں کہ تعلق نجات سے نہیں ہے، لیکن نجات کو محفوظ کرنے سے ان کا تعلق ضرور بنتا ہے۔ سو تھینک یو جی صدق صاحب، آپ کو بات پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ جناب یاسر منظور صاحب آپ کے موقف کے لیے۔ ابھی میں موقع دیتا ہوں ایونجلسٹ بھائی عاشر نوید کو کہ وہ اپنا موقف رکھیں کہ کیا بغیر اعمال ایمان سے نجات ممکن ہے۔ جی عاشر بھائی۔ جی زارق بھائی بہت شکریہ، پلیز ایک بار بتا دیجیے گا کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے، آواز کلیئر ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی زارق بھائی اور یاسر بھائی، آپ دونوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے خدا ان کے کلام کو
جو ہے بیان کیا، اور جو آج ہمارا موضوع ہے اور جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا بغیر اعمال کے جو نجات ہے وہ ممکن ہے. تو نجات کا جو تعلق ہے، آپ دونوں بھائیوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ یہ خدا کے فضل سے ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے. اور جو اچھے اعمال ہیں اور جو مقدس یعقوب کے خاتمے سے جو ہمیں خدا ان کے پاک کلام سے آیت ملتی ہے، جہاں اکثر جو ہے یہ آیت بیان کی جاتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو اور مقدس پولس رسول کے جب ہم خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہماری نجات ہے وہ ہمارے جو ہے نا راست بازی کے کاموں سے ہمیں نہیں ملی، بلکہ خدا کے فضل سے ملی ہے. تو یہ دونوں میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے تضاد ہے. تو بیسیکلی یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے. یہ جو خداوند کے پاک کلام میں جو خداوند کے جو رسول ہیں انہوں نے جو بات لکھی ہے اس موقع کی ہمیں جو ہے اس وقت کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے جو علاقائی جغرافیہ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں بات لکھی جا رہی ہے اور کن کو لکھی جا رہی ہے. تو بیسیکلی مقدس یعقوب کا جو خط ہے اور ان کا لکھنے کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی جو وہ یہودی سے مطلب یہودیت سے تعلق تھا، اور وہ لکھا بھی یہودی لوگوں کو ہی بیسیکلی گیا یہ خط. تو وہ اس بات کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو اس کے ساتھ جو آپ کے اعمال ہیں ان کا بھی ہونا ضرور ہے. جیسے کہ زارق بھائی نے بھی یہ بات کی ہے، تو چند باتیں جو ہیں جو زارق بھائی نے اور یاسر بھائی نے کی ہیں، میں سن رہا تھا دونوں بھائیوں کی گفتگو. تو میں اپنے ناظرین سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اچھے کام ہیں، جو ہمارے اچھے اعمال ہیں نا، یاسر بھائی نے اس بات پہ زور دی ہے کہ جو ہمارے کام ہے نا وہ ہماری نجات کو محفوظ کرتے ہیں. مطلب کہ جس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے ہماری جو نجات ہے نا وہ محفوظ ہے. تو میں اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ جو ہمارے اچھے کام ہے نا وہ ہماری نجات کو محفوظ نہیں کرتے، کیونکہ جو نجات ہے نا اس کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اچھے کام ہے نا اس کی بابت یہ ہے کہ یہ ایک جیسے کہ اپن نتیجہ کہہ سکتے ہیں، رزلٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے کام ہے نا یہ ہمیں اجر کے طور پہ جو ہے نا اگر ہم کرتے ہیں تو ان کا ہمیں اجر ملے گا. ان کا ہماری جو نجات ہمیں خدا کے فضل سے ملی ہے نا ان کے ساتھ اگر ہم ان کو جوڑیں کہ جو ہم اپنے اس موجودہ زندگی میں رہتے ہوئے جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کے سبب سے ہماری نجات جو ہے نا قائم ہے، تو پھر یسوع مسیح کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ میں یہ جس بات پہ جو ہے نا زور دینا چاہ رہا ہوں کہ جو فضل ہے نا، فضل اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے ہمیں نجات ملی تو پھر جو فضل ہوا ہے نا وہ فضل فضل نہیں رہتا. یہ خدا ان کے کلام میں حوالہ موجود ہے، تو پھر فضل جو ہے نا وہ فضل نہ رہا. کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ہمارے اچھے اعمال ہیں یا اچھے کام ہیں تو اس کی تعلیم اگر ہم دیکھیں کہ صرف مقدس یعقوب ہی دے رہا ہے اپنے خط میں، اور مقدس پولس رسول زیادہ زور فضل پہ دے رہا ہے، تو یہ بالکل بات جو ہے مطلب قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ مقدس پولس رسول نے بھی جو ہے اچھے کاموں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تیتس کا خط اس کا 3 باب پر اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں. جو ہمارے اچھے کام ہے نا وہ ہمارے پھل ہیں. اگر کوئی بندہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے، نجات کو قبول کر لیتا ہے، یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے، تو اس کی زندگی میں سے اگر آپ کو پھل نظر نہیں آ رہے، اس کی زندگی میں سے اچھے کام نظر نہیں آ رہے جو روح القدس اشر آپ کی آواز نہیں آ رہی. یاسر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے اشر کی؟ نہیں، مجھے صرف آپ کی آواز آ رہی ہے، عاشر کی آواز چلی گئی ہے. ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں جی، ابھی تو آ رہی ہے، مجھے تو آ رہی ہے. جی بولیں. شاید نیٹ ورک کا شاید میں کہہ رہا ہوں نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو نجات ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے فضل سے ہے، کیونکہ نجات ہمیں خدا کے فضل سے ہی ملی ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے. اور جو ہم اپنے اس زندگی میں جو اس بدن کے وطن میں رہتے ہوئے ہم جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، ان کے سبب سے اگر ہم کہیں کہ ہماری نجات محفوظ ہے، تو اس کے ساتھ تو میں تھوڑا مطلب یہ ڈس ایگری کروں گا کہ نجات جو ہے اگر ہم اپنے ہی اعمال سے قائم کریں گے تو پھر
خداوند کو کفارہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر خداوند کے کفارے میں وہ پاور نہیں رہی کہ وہ خداوند کا جو فضل ہے پھر وہ فضل نہیں رہتا۔ تو اگر ہم اچھے جو اعمال کرتے ہیں اس زندگی میں رہتے ہوئے، خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جیسا کہ زارق بھائی نے حوالہ بھی کوٹ کیا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، یہ انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اگر تو آپ وفادار، مطلب کہ جان دینے تک وفادار رہیں گے، اچھے ہی کام کریں گے، تب ہی آپ کو نجات ملے گی۔ تو یہ بالکل بات میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے اچھے کام جو ہیں، مطلب کہ جن کا حکم خداوند نے دی ہے کہ ہم نے جو ہے چوری نہیں کرنی، زنا کاری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، شراب نوشی نہیں کرنی، وہ سارے کام جو مطلب ابلیسی ہیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، ان کاموں سے ہم نے جو ہے دور ہونا ہے، ان کاموں کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا۔ تب جو ہے آپ جو ہے جب خداوند کو قبول کر لیں گے تو آپ ایٹومیٹکلی جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، جب آپ کو نئی زندگی کا، نئی مخلوق کا جب آپ کو تجربہ ہو جائے گا، تو آپ ویسے ہی جو خداوند کے فضل کے وسیلہ سے آپ جو ہے وہ کام کریں گے نہیں، کیونکہ آپ وہ کام جو ہے نا مسلسل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ خداوند کے ساتھ ہیں، اور خداوند کا روح آپ کو وہ کام کرنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ خداوند کا روح آپ کے ساتھ ہوگا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کا روح وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے، وہ ہمیں پھر وہ کام کرنے ہی نہیں دے گا۔ جو شخص مسیح کو قبول کر کے یہ کام کرتا ہے تو اس کو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس نے مسیح کو قبول ہی نہیں کیا، صرف وہ دنیاوی طور پر، وہ جیسا کہ یاسر بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے وہ یہودا اسکریوتی کی مثال دی ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ تو تھا، رسولوں میں اس کا شمار بھی تھا، اس نے نجات کو، اس نے خداوند کے اس خوشخبری کو، پیغام کو سنا بھی تھا اور شیئر بھی کیا لوگوں کے ساتھ، مگر سچے دل سے نہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی لوگ قبول کرنے کے بعد، نجات حاصل کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں نجات یافتہ بھی ہوں اور ساتھ میں وہ برے کام بھی کر رہا ہو، تو میرا یہ ماننا ہے، خود کا یہ ماننا ہے کہ اس نے مسیح کو سچے دل سے قبول ہی نہیں کیا، اس نے نئی زندگی کا، نئے مخلوق کا، نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہی نہیں حاصل کیا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی یا نجات سے نا واقف ہے۔ جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے، یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کا جس کو تجربہ ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ نجات جو ہے، جو فضل کی بدولت ہمیں ملتی ہے، وہ ہم سے واپس نہیں لی جا سکتی، کیونکہ مسیح یسوع نے خود کہا ہے کہ جسے باپ نے میرے سپرد کیا ہے، یا جنہیں باپ نے میرے اختیار میں دیا ہے، یا جنہیں باپ نے مجھے سونپ دیا، انہیں کوئی میرے سے واپس چھین نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی خود مسیح کا انکار کر کے اس برگشتہ ہو جائے تو وہ اپنی نجات کھو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں مثال ملتی ہے یہودا اسکریوتی کی، کہ اس نے جو ہے مسیح کا انکار، مسیح کو جو ہے اس چھوڑ دیا، مسیح کو پکڑوا دیا اور اپنی نجات کھو دی، اس نے اپنی وجہ سے کوئی کھوئی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی برگشتہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نجات کھو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان مسیح کو قبول کرنے کے بعد جو ہے اگر اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا ہو جاتی ہے، انسان ہے، اس بدن کے وطن میں رہتے ہوئے جو ہے اس سے غلطی، گناہ، خطا ہو جاتی ہے، نبیوں سے بھی ہوئی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسان اپنی نجات کھو دے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جنہوں خدا نے محفوظ ان جنہوں خدا نے اپنے فضل میں جو اپنے بیٹوں کو ایک ہی بار یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر جو ہے جلال میں داخل کر دیا، تو انہیں جو ہے خداوند نے محفوظ کر لیا، ان کی روحوں کو جو ہے خداوند نے جو ہے نجات دی اور انہیں محفوظ کیے، تو انہیں ان سے نجات اس وقت تک نہیں لی جا سکتی، یا وہ اپنی نجات نہیں کھو سکتے جب تک وہ خود اپنی زبان سے انکار نہ کرے۔ جب وہ انکار کر دے گا، جب وہ انکار کریں گے تب ہی وہ اپنی، سوری آواز آ رہی ہے کسی بھائی کے، اپنا مائک جو ہے نا میوٹ کر دے، تو تب ہی وہ اپنی نجات کھو سکتے ہیں۔ نہیں، مائک میں نے آن کیا تھا، اس کا ریفرنس بھی اگر یاد ہے تو بتا دیجئے گا جی کون سا سر؟ کہ ان کی نجات محفوظ ہے اس کا۔ جی یاسر بھائی، میں ابھی آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں اس کے لیے، میں کہ ان کا لکھا ہے، ان کے لیے جو ہے نا محفوظ والا جو ریفرنس ہے، آئی تھنک خطوط میں ہے، جی یہ آپ پہلا پترس اس کا پہلا باپ اس کی 5 آیت پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے
وہ تمہارے واسطے، اگر میری آواز آ رہی ہے تو بول دیجئے گا، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ جی یاسر بھائی۔ جی جی ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ جو بیان کر رہے تھے وہ بات نہیں ٹھیک ہے، بات کریں آپ۔ جی شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات جو میں کر رہا تھا نا وہ یہ تھی کہ ہمارے آشر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا زارق بھائی، میں بھی آئی تھنک میں بائبل جب اوپن کرتا ہوں نا تو اس وقت جو ہے نا آواز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نہیں آتی۔ تو آپ ایسا کیجئے یاسر بھائی، آپ نا بائبل کا ایک ریفرنس پڑھ دیجئے گا جو میں نے بات کی تھی اس بات کی دلیل میں۔ میں نے تو اپنے نہیں پڑھے میرے پاس بھی نہیں ہے، زرگ بھائی پڑھیں گے۔ اچھا زرق بھائی پڑھ۔ جی زرق بھائی، افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی جو ہے نا غالباً 2:8 آیت سے پڑھنا شروع کر دیں، 8 سے 10 تک۔ جی جی، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ جی شکریہ زارق بھائی، بہت شکریہ۔ جی میں نے جو بات کی تھی نا کہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں یا ہمارے جو اچھے نیک کام ہیں نا ان کے سبب سے اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی نجات کو قائم کیے ہوئے ہیں تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے ہمیں نجات نہیں ملی، کیونکہ نجات خدا ان کے فضل سے ملی ہے اور یہ خدا کی بخشش ہے۔ کیونکہ خداوند کے جو ہے نا کلام میں مقدس پولس رسول نے بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے ہم کہیں نا کہ ہم اپنی نجات کو قائم کیے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ فخر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے خدا نے اچھا، جو ہے نا اس بات 10ویں کو آیت بیان کی کیا۔ بھی ذرا تشریح کر دیجئے، 10ویں آیت کی۔ جی 10ویں آیت میں آپ نے جو ہے نا پڑھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے سے ہی خداوند یسوع مسیح کے جی آپ ایک بار پھر پڑھ دیجیے گا، لکھا ہے نا کہ یسوع مسیح جی کے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ جی جی ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، اس کا اگلا حصہ بھی پڑھے نا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو پہلے سے ہی تیار کیے گئے۔ جی جی نہیں جی وہ اس کا اصل میں نا سوری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹی سی۔ دیکھیں اشرف بھائی، آپ کی باتوں سے اتفاق ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہم کر رہے ہیں۔ زرق بھائی بھی فضل پہ ہی بلیو کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے یہ ممکن ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لائے اور خداوند کے فضل کو قبول کیا، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، پھر ہمیں نجات ملی۔ جو بات میں نے کی تھی نا، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ بندہ گناہ کی حالت میں مر جاتا تو پھر یقیناً اسے نجات نہیں ملتی، جس طرح کی یہودا اسکریوتی کی میں نے اگزامپل آپ کو دی ہے، بس میں ختم جی کر رہا جی ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ مثلا کہ بدکاری کر رہا ہو، زنا کاری کر رہا ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس بات سے تو آپ نے بھی ایگری کیا تھا کہ ہاں وہ بندہ فردوس میں نہیں جائے گا۔ تو اسی تعلق سے بات کی ہے، وہ ہم اپنے آپ پہ فخر نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں اس لیے ہم نجات کو محفوظ کرتے ہیں۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ میں مر جائے، اس کی زندگی کا خاتمہ اگر یہ ہوتا ہے، وفاداری پہ ہونا چاہیے نا، جو زرق بھائی نے بیان کی تھی کہ جان دینے تک وفادار ہے، تو ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا چاہیے اور اس بات کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو یہ نہیں جی ہے کہ ہمارا خاتمہ جو وہ برا ہو۔ جی آپ جی کنٹینیو بہت کریں۔ شکریہ، جی بہت شکریہ اور یاسر بھائی اور اور زارق میرے بھائی۔ خیال ہے کہ 50 منٹ ہو رہے ہیں، اس کو کلوز کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میں جسٹ 2 منٹ لوں گا، اس کے بعد جو ہے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی یاسر بھائی، بات جو آپ نے کی ہے میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میرے بڑے ہی اچھے دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو میں اسی ٹاپک پہ نا ان سے بات کر رہا تھا، تو ان سے اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے نا
مطلب پہلے شام کو، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے تو یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے ہم مطلب کلیئرلی نہیں بیان کر سکتے کہ کیا وہ واقعی ایماندار تھا بھی یا نہیں تھا۔ اگر وہ گناہ کی حالت میں مر گیا تو اس کی جو سزا ہے نا وہ اس کو مل گئی ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے تو اور خدا نے اس کو اس کی سزا دی۔ اور اب بھی دیکھیں کہ بہت سارے ایسے مطلب لوگ کام کرتے بھی ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی سزا ان کو وقتی طور پہ نہیں ملتی۔ تو ہم جو ہے نا اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے آیا کہ وہ گناہ گار ہے یا نجات یافتہ ہے۔ تو ہمارے جو اچھے کام ہیں نا، جو ہمارے اچھے نیک اعمال ہیں، جو ہم روح کے پھل اگر آپ کی زندگی میں ہیں، بالفرض اگر کوئی انسان برگشتہ ہو جاتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتا ہے یا وہ گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ مسلسل جو ایک ایماندار ہے نا، اگر اس سے وہ گناہ میں گر جاتا ہے تو وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا، وہ واپس ضرور آتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، خدا کا روح سے جھنجھوڑتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر وہ واپس نہیں آ رہا اور اس گناہ میں مر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ایماندار نہیں تھا، اور خدا نے اس سے اس کے گناہ کی سزا دی اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اس کے لیے میں ایک دلیل دینا چاہوں گا، اس کے اوپر بھی دو مطلب تھاٹس پائی جاتی ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے اوپر دو، کہ اگر کوئی انسان جو ہے اگر گناہ کرتا ہے تو وقتی طور اس کو سزا اگر مل رہی ہے نا، تو اس کو اگر اس جسمانی طور پہ اس کو سزا مل گئی ہے تو اس کی روح محفوظ ہے، جیسا کہ ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت پڑھ رہے تھے، آپ نے بیان کی، اس کی تشریح بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے۔ تو وہاں پہ جب ہمیں ایک نا خطوں میں واقعہ ملتا ہے ننیہ اور سفیرہ کا، انہوں نے گناہ کیا روح القدس کے مطلب کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ کہ آج دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں خدا کے ساتھ، لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی موت نہیں ہو رہی نا، ان کی موت وہاں پہ ہوئی ہے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ جھوٹ بولا ہے، خالی جھوٹ بولا ہے، تو وہ وقتی طور پہ ان کو سزا مل گئی، اسی ٹائم وہ مر گئے۔ اگر وہاں پہ ان کو سزا نہ دی جاتی، اگر وہ نہ مرتے، تو اس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ لوگوں میں وہ جو ہے نا خدا کا خوف یا ڈر پیدا نہیں ہونا تھا، کہ چلے جو مرضی کرتے پھرے، کون سا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی گناہ میں مر گیا ہے نا، اگر وہ آلریڈی خدا کے ساتھ وفادار تھا تو خدا نے اسے اس گناہ میں اگر مار دیا ہے، جسمانی طور پہ اسے سزا ملی ہے مگر اس کی روح محفوظ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان وقتی طور مر جاتا ہے، گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے، تو بیسیکلی جو میرا دوسرا نظریہ جو میں جس پہ مانتا ہوں کہ وہ بیسیکلی وہ یسوع مسیح پر اگر اس نے ایمان رکھا تھا اور پھر بھی وہ گناہ میں زندگی گزارا ہے، تو اس نے سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی اور نہ یسوع مسیح پر وہ سچے دل سے ایمان لے کر آیا، تو وہ ہمیں مطلب وہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں داخل ہوگا، وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہی میں کہنا چاہوں گا کہ میں مال کے اچھے مال کے بالکل خلاف نہیں ہوں، ہمیں اچھے مال جو ہے کرنے چاہیے، اور ہمارا بیسیکلی جو اچھے اعمال ہے یہ ہمارا رزلٹ ہے ہماری اس زندگی کا جو ہم خداوند کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور ہمارے جو پھل ہیں نا، روح کے جو پھل ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنے چاہیے۔ اور اچھے اعمال ہی ان کا جو مطلب یہی ہے کہ ہم مسیح کے ان حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں روح کے پھل ہیں تو پھر آپ جو ہے اس نجات میں آلریڈی جو جس فضل کی بدولت آپ کو ملی ہے نا اس میں آپ قائم ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ایونجلسٹ آشن نوید صاحب، میں آپ کے موقف پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں یاسر سے کہ اعمال سے نجات محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے خود ریفرنس پڑھا یعقوب 2:14 جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایماندار ہوں اور اس کے اعمال برے ہوں تو کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ یہاں پر کلیئرلی یعقوب یہ بتا رہا ہے کہ اس کو نجات نہیں مل سکتی، تو کس کسوٹی پر آپ یہ کہیں گے کہ ایمان پلس اعمال جو ہیں ان سے نجات نہیں ہے؟ سر یہ کس جو کسوٹی پلس پر؟ سر جو آپ پلس والا جو ایڈ کریں نا جی کہ جی پلس جی پلس میں بالکل، نے میں یہ کہا کہ ایک منٹ آشر بھائی، ایک منٹ۔ جس طرح جو تعلق آپ کا جسم اور روح کے ساتھ ہے نا، آپ کا دونوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو آپ ایک کامل انسان نہیں ہیں، اسی طرح اعمال اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہی ریفرنس ہے جو یعقوب کا میں نے پیش کیا ہے کہ ایسا ایمان جس میں اعمال نہیں ہیں وہ سے نجات نہیں دے سکتا، یہ دلیل ہے۔
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دلیل محفوظ کرنے کی دلالت نہیں کرتی تو پھر آپ اس کی تردید میں کوئی حوالہ دیں. آپ نے حوالہ دیا افسیوں 2:9، ٹھیک ہے، اور اس میں 10ویں آیت بھی پڑھی کہ ہم اس لیے نئے مخلوق ہوئے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ٹھیک ہے، جو پہلے سے مقرر کیے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، 9ویں آیت جو آپ نے پڑھی نا کہ سن لیں، آپ بھی میوٹ رکھیے گا. 9ویں آیت جو آپ نے پڑھی نا کہ امال کے سبب سے نجات نہیں ہے، اس آیت کو آپ سمجھیں، وہ شریعت کے امال کی بابت ہے. آپ مجھے اس کا آنسر بعد میں دیجیے گا کہ شریعت کے مطابق کتنے % امال ہونے چاہیے کہ نجات ملے. آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ 100%، کیونکہ لکھا ہے کہ جس نے ایک ہی بات میں گناہ کیا اس نے ساری شریعت کو توڑا. تو پولس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر امال کی بیس پر وداؤٹ فضل، وداؤٹ گریس، اگر آپ امال کی بیس پر خدا کا دل جیتنا چاہیں یا خدا کو پسند آنا چاہیں تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو جو آپ کی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی کیسے ہوگی اگر آپ فضل کو اپنے اوپر نہیں لیں گے؟ یہاں پہ پولس یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیک مال کے سبب نجات نہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ مال کے سبب سے اس کا وہ جو بات کر رہا ہے وہ شریعت کے مال کی کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فقی فریسی، وہ عہد نامہ عتیق جو ہے وہ اس کا بڑا اچھا فالوور تھا، لا میکر تھا، ٹھیک ہے، تو وہ شریعت کے مال کی بات کر رہا ہے کہ شریعت آپ کے کی بات پوری ہوگی. نہیں ابھی نہیں پوری، سن لیں. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بڑا میجر آپ کو حوالہ دیا یسوع مسیح کا. بات تو نجات کی ہے نا، فردوس میں جانے کی ہے. ایک جونی جون بھائی نے سوال کیا، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. میں نے آپ کو کور ریفرنس پیش کیا بائبل میں سے کہ جو بائیں جانے والے ہوں گے وہ بھی ایماندار ہوں گے، انہوں نے بھی بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو قبول کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بدروح گرفتہ کو آزاد کیا ہے، تیرے نام سے معجزے کیا ہے. لیکن کمی کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. ٹھیک ہے، اور نیک مال کی بابت ایک اور ریفرنس ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ملاؤنوں، انہیں ملاؤن کہا گیا ہے، اور ان کی غلطی کیا تھی؟ لکھی ہوئی ہے کہ تم نے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا، تم نے پیاسوں کو پانی نہیں پلایا. تو یہ کیا ایمان ہے، کیا مال ہے؟ جن کے اعمال برے ہیں ان کی نجات محفوظ نہیں ہے، وہ نجات یافتہ نہیں ہے. جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کے نام کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط جو ہے وہ آپ کی آخری سانسوں تک ہے. اس کو محفوظ کرنا، اس میں قائم رہنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نجات پہ افیکٹ پڑے گا. یہی تعلق ہے مال کا نجات سے. اب کس جی بیس پہ بات کیا ہوگی کمپلیٹ آپ کی. میں کر رہا ہوں بات سر، جب کمپلیٹ ہوگی میں آپ کو موقع دوں گا. ٹھیک ہے، ایک امیر شخص آتا ہے یسوع مسیح کے پاس، یسوع مسیح اسے 2 باتیں کرنے کے لیے کہتا ہے، صرف 2 باتیں. وہ سارے اچھے مال کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو ایکسپٹ کیا، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ کمی کے سبب ہی پولس افسیوں میں کہہ رہا ہے کہ مال کی بیس پر آپ خدا کو پسند نہیں آ سکتے. اچھا، اس میں کیا کمی تھی؟ کہ وہ دولت مند تھا، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اپنی دولت غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لے. اسے پرابلم نہیں تھی یسوع مسیح کو فالو کرنے کی، اسے پرابلم تھی امال کی، کہ وہ اپنی دولت غریبوں کو کیوں دے. اس پرابلم کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا اور یسوع مسیح کے پیچھے بھی نہ ہوا. پرابلم دونوں ہی ہیں، ایمان اور امال دونوں ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی چیز قائم نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا بدن ہے اس میں روح نہیں ہے، روح ہے بدن نہیں ہے، تو آپ کمپلیٹ ہیومن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو امال کی اس کے سبب جو لکھا ہے نا، جو امال کے سبب سے نجات نہیں ہے، مطلب وہ شریعت کے امال کی تعلق کی بات ہو رہی ہے. شریعت کے امال کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند کی نظر میں اگر آپ انصاف کی طرف آتے نا کہ خدا انصاف کرے امال کی بیس پر، اس آپ نجات نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے یہ صدق خدا بھائی، کا موقع دیں، فضل. ابھی عاشر بھائی کو بات کرنے دیں. جی عاشق صاحب اب بات کریں. جی زارق بھائی، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی کر لیں.
ٹائم کافی ہو رہا ہے ہم نہیں آپ کریں یار، آپ جواب دیں بس، چھوڑیں. جی بہت شکریہ. میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں اور میرا بھی یہی موقف ہے، یہی ماننا ہے کہ جو وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا اعمال کی، وہ شریعت پر تکیہ کرنے پر ہے. میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو وہاں پہ جو خطوط لکھے گئے نا، بیسیکلی یاسر بھائی نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ دو کیٹیگری تھے نا، کیٹیگری کے تھے، یونانی اور یہودی. تو یہی وجہ تھی، بیسیکلی میجر وجہ یہ تھی کہ ان کو جو ہے نا مطلب سمجھانا مشکل تھا، کیونکہ وہاں پہ دو نظریات تھے. کچھ تو جو ہے وہ اپنے جو ہے یہودی جو صرف تھے وہ شریعت پہ ہی تکیہ کرتے تھے، شریعت کے مال پر ہی جو ہے نا نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدس پلوس رسول نے بیان کی ہے. تو اس کے لیے جو آپ نے بات کی نا، اور جو میں نے بات کی ہے اچھے اعمال جو ہم کرتے ہیں، تو میں اس کے حق میں ہوں کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے. میرا کوئی بھی ایسا کامنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے یہ کہی ہو کہ ہمیں اچھے اعمال نہیں کرنے چاہیے. میں خود اس بات کی جو ہے نا تعلیم دیتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اچھے اعمال کرنے چاہیے. میں پہلے نہیں بھی لیکن یہی سر بات آپ کی. نے یہ کہا کہ ایک منٹ اچھے ذرا بھائی، امال سے نجات کے محفوظ ہونے کا تعلق نہیں، اس پہ روشنی سر ڈالیں. وہی نہیں ڈالتا ہوں، ایک منٹ یاسر ارشد بھائی. بھائی سنیں، ایک منٹ میری سنیے گا. اصل میں نا زرق بھائی پتہ کیا بات ہے، ارشد بھائی نے بات کی ہے گول مول سی، اس طرح کی بات نہیں ہوتی. بات وہی نہیں ہوتی ہے کہ گول جو آپ موضوع، ایک منٹ سنیں، بھائی. آپ کا مقصد، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی بات ہے نا آپ بالکل صاف شفاف بات کریں جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے. ہم اس کو پیچیدہ موضوع پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کو اور پیچیدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے. تو بات نہیں یہ ہے یاسر کہ بھائی، میں جو نے گول مول بات نہیں ایک منٹ کی. سنیے، میں بس فائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ نے بات کرنی ہے زرق بھائی نے، اور آپ نہیں. میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا، میں نے اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کی ہے اور اس کے میں نے ریفرنس بھی دی ہے. اور بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جب کو بندہ گناہ میں اگر مر جائے تو پھر وہ کس طرح محفوظ ہوئی اس کی نجات؟ اس کا امال نہیں نا ٹھیک ہے. اگر وہ بدکاری میں نے کرتا ہوئے مر گیا تو پھر اس بات کی کمپلیٹ نجات ہوگی. محفوظ ہوگی؟ نہیں ہوگی. جی آپ کریں بات. جی شکریہ. میں نے پہلے یہ بات کی کہ میرا جو اپنا ماننا نظریہ یہی ہے کہ اگر وہ گناہ میں مر گیا نا، تو بیسیکلی اس نے مسیح کو قبول ہی نہیں کیا. وہ تو اس کی تو نجات ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے سچے دل سے قبول ہی نہیں کیا. تو اگر کوئی ایماندار جو ہے، اب یہ سچا دل کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو وہ قبول کر رہے ہیں نا، لوگوں کی نگاہ میں تو وہ ایمانداری ہے نا. اس طریقے سے ہم کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ یہ یعنی تو خدا یاشر کے صاحب پاس یہ اختیار ہے نا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ سچے دل سے مراد ہے کہ اس نے قصد ہی نہیں کیا کہ میں اچھے مال کروں گا، یہی ہے؟ نہیں یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے. سچے دل سے ایمان جو کلام مقدس میں لکھا ہے نا کہ ایمان جو ہے سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے. اور جو ایمان ہے نا وہ دل سے لایا جاتا ہے، دل سے قبول کیا جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یاسر بھائی نے جو مثال دی تھی، میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ بالکل ساتھ تھا، ایز اے رسول کام کر رہا تھا، یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل تھا. مگر اس نے جیسے کہ باقیوں نے، بے شک دوسروں نے بھی انکار کیا، مسیح کو چھوڑ گئے، مگر اس نے جو ہے ان کی طرح جو ہے نا انہوں نے یسوع مسیح کو قبول ضرور کیا ہے، مگر جو اس کے دل میں بغاوت تھی، اس کے دل میں جو مسیح کے خلاف جو مطلب نفرت تھی، وہ جو ہے اس نے مسیح کو اس طرح قبول نہیں کیا تھا جس طرح باقیوں نے قبول کیا تھا. پترس نے بھی انکار کیا مگر اس نے اقرار بھی کیا. تو مگر اس نے جو ہے جو ہے نا وہ کام نہیں کیا جو پترس نے جو ہے انکار کرنے کے بعد جو ہے جب اقرار کیا، تو اس لیے اس کی نجات محفوظ نہیں. اور دوسری بات جو میں کر رہا ہوں نا مطلب اعمال پر، کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کے سبب سے ہماری نجات جو ہے محفوظ نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ پڑھیں تیتس اس کا 3 باب اس کی 5 آیت. جی زارق بھائی پڑھیں. اچھا میرے خیال ہے وہ ہم نے پڑھا ہے. چلیں خیر، ابھی آپ نا زرق بھائی آپ جواب دیں ان باتوں کا نا جو کمنٹ کیے ہوئے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے، ان کے چلیں آپ اشرف جواب بھائی، دیں، وہ اس کو وائنڈ اپ جو کرتے ہیں. باتیں رہ گئی ہیں اس کو بعد میں کرتے ہیں. جونی نے سوال کیا ہے، زرق صاحب جو بچے غیر اقوام میں پیدا ہوتا اور چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے 1 سال یا کچھ ماہ میں، تو کیا وہ فردوس میں جائیں گے؟ تو کیسے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ؟ اچھا بالکل جائیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں شریعت نہیں ہے وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. بچے کو نہ خدا کا پتہ ہے
نہ اسے یسوع مسیح کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ذکر کیا ہے کہ 2 سال کا, 1 سال کا یا کچھ ماہ کا, اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا خدا عادل ہے اور وہ سزاوار وہی ہوگا جسے یسوع مسیح کی بابت پتہ ہوگا, جو امیزون کے ایریا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وائلڈ ہیومنز ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان تک مسیح کی آواز نہیں پہنچی تو وہ بھی سیوڈ ہیں. ٹھیک ہے, جس کے کان میں یہ آواز جائے گی کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, اس نے گناہوں کے واسطے جان دی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی اگر اس کے بعد وہ مسیح میں زندگی نہیں گزارتا تو پھر وہ فردوس میں نہیں جا سکتا. تو بچے کسی بھی مذہب سے ہوں, ٹھیک ہے, وہ فردوس میں جائیں گے. خدا ہمارا عادل ہے. ٹھیک ہے, اچھا وشال کرس صاحب کہہ رہے ہیں, ہیلو بردر یاسر, پر میرا سوال تو یہ آپ میں نے کامنٹ پر جواب دے تھا کہ دیا, وہ میں نے جواب دے دیا ٹھیک ہے, تھا وہ آپ. ٹھیک ہو گیا. ہاں, تو اور چلیں, کو متعلقہ ہے میرے خیال اور ہاں نہیں ہے, جی, بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین و سامعین, آپ نے ہمیں سنا دیکھا, اور امید واسق ہے کہ جو دلائل ہم نے بائبل سے دیے اور جو منطقی دلائل پیش کیے, یقیناً ان سے آپ نے برکت پائی ہوگی. اور اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال رکھیے, ہم اس کامنٹ کو پڑھیں گے اور اس پر ایک سیشن کر لیں گے یا اس کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے, میں حرف آخر کے طور پر یہی کہوں گا کہ ایمان رکھنا, دیکھیں کوئی 1 گھنٹے کی بات ہے, 5 منٹ کی بات ہے, ٹھیک ہے, 1 دن لگا لیں آپ, بات ہے. اس کے بعد جو آپ زندگی گزارتے ہیں, اپنے گھر میں رہتے ہیں, اپنی بیوی سے, اپنے ماں باپ کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں, آپ جاب پلیس پہ ہوتے ہیں, تو بڑی ٹائپس آتی ہیں اعمال کی کہ کہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس صورت میں عہد جدید میں یسوع مسیح اور ان کے رسولوں نے اعمال حسنہ کی تعلیم دی ہے, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے, اور یہی مسیح کی محبت کا ثبوت ہے, اور یہی آپ کا ایمان ہے. جیسا کہ ہم نے ریفرنس پڑھا ہے کہ بغیر اعمال ایمان مردہ ہے, تو وہ واقعی مردہ ہے. اعمال جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں, اور ایمان تو اولین ہے نا, کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں, اگر خدا کی بخشش ہی نہ ہو تو پھر وہ گناہ معاف کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کہ اس سارے سیشن سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یاسر بھائی کا اور آشن نوید صاحب کا کہ وہ میرے ساتھ لائیو سیشن پر آئے ہیں. بہت شکریہ, خداوند آپ کو بہت برکت دے.